السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 149واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور بے شمار فضائل جمعہ کے قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر جمعہ کی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مستقل ایک پوری کے پوری سورت جمعہ کے فضائل میں بیان فرمائی اور نازل فرمائی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار فضائل ہے کہ جمعہ کے دن صبح جلدی اٹھنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، جو کپڑے ہمارے پاس سب سے اچھے ہیں انہیں پہننا چاہیے، بدن پر عطر لگانا چاہیے اور مسجد جلدی جانے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ مسجد میں جلدی جانے کا ہے۔ خصوصاً میں نے دیکھا ہوں کہ گجرات کا جو علاقہ ہے، بامبے وغیرہ میں، لوگ اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو گئی اپنے اپنے کاروبار بند کر کے لوگ مسجدوں میں پہنچتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی کہ لوگ جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے کوئی کاروبار ہی نہیں کرتے۔ جمعہ کی اذان سے پہلے بہت سے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل میں نے ہمارے مہاراشٹرا میں دیکھا ہوں، ہمارے یہاں پہ لوگوں کا ایک عام مزاج بنا ہوا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوں گی اس وقت ان کا پانی گرم ہو رہا ہوگا غسل کرنے کے واسطے میں، اور جس وقت امام صاحب بیان پورا کریں گے مکمل، اس وقت گھر میں کوئی آواز دے گا کہ ارے جمعہ کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، تب یہ حضرت گھر سے دوڑتے دوڑتے مسجد میں پہنچیں گے اور جگہ جب نہیں ملیں گی تو جوتے چپل جہاں پر رکھتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہ کر خطبہ سنیں گے۔ یہ ہمارے مہاراشٹرا کے علاقے کا عمومی مزاج ہے۔ باقی پھر مجھے زیادہ تجربہ نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ سفر نہیں کیا ہوا ہوں۔ دعوت کے لائن سے جانے آنے کے موقع ملتے ہیں لیکن اتنا مجھے یاد نہیں ہے، مگر سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے علاقے میں عظمت نہیں ہے۔ یہ عظمت نہیں ہونے کی وجہ سے ہی پچھلے 3 سال سے برابر بارش نہیں ہو رہی ہے اور مہاراشٹر کا آدھے سے زیادہ علاقہ جو سوکھا ہوا ہے وہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر مسئلے کا حل ہم نے چیزوں میں تلاش کیا ہوا ہے اور ذریعوں میں تلاش کیا ہوا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گا، یہ لیڈر سے وہ ہو جائیں گا، وہ منسٹر سے وہ ہو جائیں گا، یہ فنڈ آئے گا تو یہ کام بن جائیں گا، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے جو انودان ملنے والا ہے وہ ملے گا تو شیتکریوں کا اچھا ہو جائے گا۔ ہماری ساری نظریں وہ اسباب پر، گورنمنٹ پر، چیزوں پر، حکومت پر اور منسٹری پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اعمال سے بھی ہوگا، بلکہ اعمال سے ہی ہوگا، یہ یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے ہم پریشان ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں بارش کا فقدان ہے، اسی لیے ہمارے یہاں پہ شیتکری دشکال گرست ہو چکے ہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہوں ہمارے یہاں اعمال سے ہونے کا جو یقین ہے وہ ہے ہی نہیں۔ حتی الامکان ہم سوچتے ہیں کہ چیزوں سے، دکان سے، اسباب سے، گورنمنٹ سے، منسٹری سے ہی اپنے مسئلوں کو حل کریں گے۔ اس لیے جمعہ میں میں نے خاص طور پہ محسوس کیا اذان بھی ہوتی ہے تو بھی ہم دکانیں بند کرنے تیار نہیں، حالانکہ صراحتاً قرآن میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ہمارے پورے کے پورے بازار بند ہونا چاہیے۔ صراحتاً فرمایا کہ کاروبار بند کر دو، بند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پان کی ٹپری والا ہے تو اس کو بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہے
جمعہ کی اذان اور جماعت کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں 2-4 کروڑ کا میرا غلہ جمع ہو جائے گا، اس کا نقصان کیوں کروں؟ چائے کے گاڑی والا بھی ہوگا تو وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب اعمال سے ہونے کا یقین ہی نہیں ہے تو اللہ کی مدد و نصرت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، عظمت کو پہچانو۔ ہمارے علاقے میں یہ جو بے ادبی ہے نا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا بس یہی کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم تو بہت گنہگار ہیں، اعمال تو ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، مگر ہم کو بے ادب مت بنا۔ ہمارے دلوں میں تیرے دین کی اور اعمال کی اتنی عظمت پیدا کر دے کہ اذان سنتے ہی فوراً ہم مسجد کا رخ کرنے والے بنے۔ تو ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان جو ہے نا وہ عظمت کا ہے۔ نہ مساجد کی عظمت ہے، نہ اذان کی عظمت ہے، اور نہ ہی وقت پر مسجد میں پہنچنے کی ہمارے پاس میں عظمت ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، جو حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں جلدی پہنچنا چاہیے، تو حتی الامکان ہم مسجد میں جلدی پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور مان لو اگر مسجد میں جلدی بھی جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہوں ہمارے یہاں پہ ایک اور رجحان لوگوں کا یہ ہے کہ جب مسجد میں جائیں گے تو ایک تو 2 جگہ میں سے ایک جگہ پہ بیٹھیں گے، یا تو مسجد کی یا تو دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے، یا تو پھر جیسی مسجد میں گھسے گیٹ کے پاس ہی کپا لگا دیں گے، دروازے میں سے جہاں پہ انٹرنس ہے، جہاں سے انٹری ہوتی ہے وہیں پہ پورا کپا ہوگا، اور پیچھے سے جو آنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف، اور پوری مسجد سامنے سے کھلی ہے، آگے بڑھنے کو ہی تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے مسجد کے اندر بیٹھنے کا؟ ارے بابا، آپ جب مسجد میں پہنچے، پہلے جلدی پہنچے، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہلے صف کو پہلے مکمل کرو، پہلی صف میں بیٹھو، پہلی صف میں بیٹھو، پہلی صف کو مکمل کرو، اور جب آپ کی پہلی صف پوری ہو جائے، پہلی صف مکمل ہو جائے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ عجیب رجحان ہے ہمارا، مسجد میں گھسے نہیں کہ دروازے کے پاس میں ہی پورا کپا لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور پیچھے سے آنے والوں کو راستہ ہی نہیں رہے گا آگے جانے کے لیے۔ یہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، حدیث میں فرمایا مسجد جلدی جانے کی فکر اور کوشش کرے، اور پہلی صف میں جگہ تلاش کرے۔ نہیں پہلی صف میں ملتی ہے، دوسری، تیسری، مگر مسجد میں پھیل کر نہ بیٹھے۔ بے ادبی ہے یہ، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، جو لوگ پیچھے آتے ہیں ان کو لگتا ہے مسجد میں جگہ ہی نہیں ہے، وہ چپل جوتوں کے پاس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر بھرپور جگہ ہوتی ہے، اور جب جماعت کھڑے ہوتی ہے اس ٹائم پہ پوری مسجد کے ساتھی جب آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے 2-4 صف خالی جگہ رہتی ہے، اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے نماز کے لیے وہ دوسری مسجدوں میں چلے جاتے، بولتے یار یہاں پہ جگہ نہیں ہے، چلو دوسری طرف۔ تو اس کے لیے مسجد میں جلدی پہنچے، اذان ہوتے ہی پہلی صف میں ایک دم شروع میں جگہ تلاش کرے، وہاں پر بیٹھے، اور خطبے اور بیان کو دھیان سے سنے، پورے توجہ سے، عظمت کے ساتھ۔ میں اسی لیے شروع سے کہہ رہا ہوں، اصل چیز ہے عظمت۔ بھلے ہی ہم کو ایک لفظ نہ سمجھتا ہو، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خطبے کا سننا واجب ہے، احترام سے سنو، تو بس اب وہی کرنا ہے ہم کو، اسی میں ہماری کامیابی۔ اب اس میں بھی آج میں دیکھتا ہوں کوئی موبائل سے کھیل رہا ہے، کوئی مانڈی ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی کان میں کا میل نکال رہا ہے، اس کو خطبے کے ٹائم پہ یاد آیا کان میں کا میل نکالنا، کوئی کھجا رہا ہے، کوئی بازو والے کو ایسا کونی مار رہا ہے، کوئی بازو والے سے بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے کھڑے کھڑے ہی ایک دوسرے سے بات کر رہا ہے۔ کیا یار امام صاحب بہت ہی ٹائم لگاتے بولے خطبے میں۔ وہ دوسری مسجد میں جاتا تھا نا جمعہ کے لیے، ایک دم پھٹافٹ خطبہ، پھٹافٹ نماز ہو جاتی تھی۔ ارے دکان پہ ہے نہیں رے بولے، کوئی چھوکرے کو اکیلے کو چھوڑ کے آیا بولے میں نے دکان پہ، یعنی سوچو جمعہ کے لیے آیا ہوا ہے تو بھی اس کا پورا دھیان دکان پہ ہے، اور وہاں پہ بھی اس نے دکان بند کر کے نہیں آیا، نوکر کو چھوڑ کر آیا ہے، اور اس کا مذاکرہ خطبے کے وقت میں ہو رہا ہے۔ حالانکہ خطبے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اپنے رجسٹروں کو لپیٹو، یہ جس میں جمعہ میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ لوگ ان کا نام لکھتے ہیں۔ تو جیسی امام ممبر پہ بیٹھتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان دفتروں کو بند کرو،
اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ تو وہ فرشتے بھی پورے ادب سے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اتنا خطبے کا ادب ہے، احترام ہے اور اس کے فضائل ہے، ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. یہ کتنی بڑی ہماری جو ہے بے ادبی ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. اور اس کے بعد ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جمعہ کا دن دعا کے قبولیت کا دن ہے. ہاں، اگر ہم چیزوں میں اور دوسرے ذرائع سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دوا ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ میں دعا ضروری ہے. اگر دعا نہیں ہے اور صرف دوا کرتے رہو گے تو آپ کو ایک پیسے کا رزلٹ ملنے والا نہیں ہے. اور دعا بھی پورے عظمت کے ساتھ دعا کہتے ہی اسے ہے جو آپ کے دل کے اندر سے نکلی ہوئی آواز ہو. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ایسا دل کے اندر سے دعا نکلنا چاہیے جو دعا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے. ایسی دعا ہونا چاہیے پورے عظمت کے ساتھ، یہ تصور کر کے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے دل اور زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو سن رہی ہے. تو انشاءاللہ اللہ آپ کی اس دعا کو ضرور بھی ضرور قبول کریں گے. لوگ جو کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے ہمارا دھیان دعا میں ہوتا نہیں ہے، دھیان بھٹک رہا ہے ادھر سے ادھر، اور صرف طوطے کے جیسے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، اور دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. جب دل کے اندر ہی نرمی نہیں ہے، درد نہیں ہے، دل میں سے ہی آواز نہیں نکل رہی ہے تو وہ دعا میں اثر کہاں سے ہوگا. اس لیے عظمت سے دعا کرے اور اپنی دعاؤں میں میرے جیسے حقیر فقیر کو بھی ضرور یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جو ہے نیک اعمال کرنے والا بنا دے اور اخلاص عطا فرمائے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اور دوسری ایک اور خاص میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. انگلینڈ کے ہمارے ایک بہت بڑے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، جنہوں نے یورپ کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد رکھی تھی، آج صبح میں جب اٹھا تو مجھے انگلینڈ کے ہی ایک دوست ہے، ان کا میسج ملا، میں نے دیکھا تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ حافظ پٹیل صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. تو مجھے ایک دم جھٹکا لگا، اس لیے کہ میں نے میرے اساتذہ سے اور ہمارے قاری صاحب سے اکثر سنا تھا کہ بولے آج یورپ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد حافظ پٹیل صاحب کے ذریعے سے پڑی، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ دین کو اس علاقے تک پھیلایا ہے. تو ایسے مرد مجاہد کے لیے، ایسے داعی اللہ کے لیے بھی ہم خصوصی دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو عالی مقام عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی ان کے جیسے دین کی محنت کے لیے اور قربانیاں دینے کے لیے اور ان کے زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.